آپ نے ایک نام سنا ہوگا ریاض احمد گوہر شاہی. انہوں نے جو ہے نبوت کا دعویٰ کیا. اور جی دیکھ سکتے ہیں یہ ہے پورا مزار اور یہاں پہ یا حسن یا حسین بھی لکھا ہے. جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ جو ریاض احمد گوہر شاہی صاحب تھے انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. ہم چونکہ صوفی لوگ ہیں، درگاہ سے وابستہ ہیں، کہ جو لوگ درگاہوں کے مخالف ہیں، صوفیزم کے مخالف ہیں، انہی کی طرف سے یہ الزامات آتے رہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ریاض احمد گوہر شاہی صاحب تھے انہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور چاند پہ تصویر کا بھی ذکر کیا. جس طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر مہر نبوت تھی، اسی طرح سے حضرت امام مہدی کی پشت مبارک کے اوپر کلمہ طیبہ کے ساتھ مہر مہدیت ہوگی، اور جس شخص کے بھی پشت پر یہ مہدیت کی مہر ہوگی وہی اللہ کی طرف سے امام مہدی ہوگا. مجھے میرے والد صاحب کی تصویر چاند میں نظر آتی ہے، جس کا میں اپنی طرف سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ ایک شبیہ ہے، تصویر ہے جو شبیہ کے طور پر مجھے چاند پر نظر آتی ہے. السلام علیکم دوستو، میں ہوں عارف علی دیسی ٹریولر پر. اکثر بہت حساس ٹاپکس پہ ویڈیو بناتا ہوں میں، اور وہ صرف انفارمیشن کے لیے ہوتی ہے. آج بھی ایک ایسی ہی ویڈیو میں بنانے جا رہا ہوں جو بہت حساس ٹاپک پہ ہے، اور جو میرے بچپن سے دماغ میں باتیں تھیں، سوالات تھے. آپ نے ایک نام سنا ہوگا ریاض احمد گوہر شاہی، جن کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو ہے نبوت کا دعویٰ کیا اور امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. چاند پہ تصویر نظر آ گئی. اس طرح کی باتیں آپ نے سنی ہوں گی، بہت زیادہ جو ہے سننے کو ملتی ہیں. تو آج میں پہنچا ہوں کوٹری میں، سندھ کے شہر، اور یہاں پہ ان کا مزار بھی ہے ریاض احمد گوہر شاہی کا. ان کا مزار پہ بھی چلیں گے، اور اگر ان کے جو بیٹے ہیں اور ان سے بھی ملنے کی کوشش کریں گے اور حقیقت جاننے کی کوشش کریں گے، سچائی جاننے کی کوشش کریں گے. اور ان کی کتاب تھی دین الہی، اور انجمن سرفرشان کے جو تنظیم تھی اس کی بنیاد بھی انہوں نے رکھی تھی. تو دین الہی جو کتاب تھی اس پہ پابندی لگائی گئی تھی، کیوں لگائی گئی تھی، ایسا کیا لکھا تھا، یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے. اور آخر یہ جو ریاض احمد گوہر شاہی ہیں یہ ہیں کیا، یا الگ مذہب ہے، الگ فرقہ ہے، الگ مسلک ہے، کیا ہے، یہ سب جانیں گے. تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے. اور جی دیکھ سکتے ہیں یہ ہے پورا مزار، اور یہاں پہ یا حسین یا حسن یا حسین بھی لکھا ہے، اور پنجتن کے نام بھی نظر آ رہے ہیں مجھے. یہ اندر کا حصہ ہے، میں کیونکہ آپ کو ڈائریکٹ اندر آ گیا ہوں تو اس لیے میں دکھا نہیں پا رہا. تو آئیے اندر چلتا ہوں لے کے آپ کو اس مزار کے، اور مزار کو اندر سے بھی دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں یہ سارا احاطہ ہے، اور یہ یہاں پہ مزار ہے، اور یہاں پہ جو پنجتن پاک ہیں ان کے نام یہاں پہ آپ کو جگہ جگہ پہ لکھے ہوئے نظر آئیں گے، اور قرآنی آیات بھی یہاں پہ لکھی ہے. اور دیکھ سکتے ہیں اس عمارت کے اندر یہ جو مزار ہے بنایا گیا ہے. اب اندر سے بھی دکھاتا ہوں آپ کو. اندر کافی ٹھنڈا ماحول ہو رہا ہے، اور یہاں پہ دو قبریں موجود ہیں. پوچھتا ہوں یہ دوسری قبر کس کی ہے. اچھا یہ دو قبریں جو ہیں کس کی قبریں دو؟ یہ سرکار شاہ صاحب کی ہے. کون سی والی؟ یہ والی. اچھا ریاض احمد گوہر شاہی کی یہ قبر ہے. یہ بیگم ہے. اچھا یہ ان کی زوجہ ہیں. صحیح ہے، وائف ہیں. یہ دیکھیں جی دو قبریں یہاں پہ موجود ہیں، اور ایک ان کی زوجہ ہیں اور ایک ان کی اپنی قبر ہے. تو یہ تصویر بھی یہاں پہ لگی ہوئی ہے سرہانے کے اوپر، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اندر بڑا خوبصورت سا فانوس بھی لگا ہے. تو یہ ہے. اب ہم کوشش کریں گے کہ جو ان کے صاحبزادے ہیں ان سے ملیں، اور جو حقیقت ہیں، جو باتیں ہیں، جو میرے سب ذہن میں بھی بچپن سے بہت ساری باتیں دماغ میں ہیں جن کا جواب ظاہر ہے کوئی اور تو دے نہیں سکتا، تو میں اس لیے یہاں پہنچا ہوں. تو آئیے چلتے ہیں ان کے صاحبزادے، ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر کیا واقعی جو ریاض گوہر شاہی صاحب تھے انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، یا انہوں نے جو ہے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور چاند پہ نظر آنے والی شبیہ سے کیا مراد ہے، اس کا کیا مطلب ہے، یہ سب جانیں گے. تو آئیے ان کے صاحبزادے کے پاس چلتے ہیں. دیکھیں جی یہ لیڈیز کا یہ سیکشن بنایا ہے، اور یہاں پہ جو ہے نا جینٹس آتے ہیں. جب لیڈیز آتی ہے تو اس کو بند کر دیا جاتا ہے دروازے کو، اور وہاں سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے. تو اس طرح لیڈیز اور جینٹس کا جو ہے نا سیپریٹ سسٹم رکھا گیا ہے. یہاں پہ ایک ساتھ لیڈیز اور جینٹس اندر نہیں جا سکتے.
اور وہ دیکھیں وہ مدرسہ بھی سامنے قائم کیا گیا ہے اور کافی بڑا یہاں پہ جو ہے یہ ایریا ہے. یہ کتنے ایریا پہ ہوگا یہ محیط؟ یہ تقریباً 6 ایکڑ کے اوپر ہے. 6 ایکڑ کے اوپر ہے جی. یہ جو ہمارا جو اندر آستانے کا جو پورا پورشن ہے یہ بنا ہوا ہے. اچھا. یہ مسجد ہے غوثیہ ہماری جامع مسجد. اچھا عیدگاہ جامع بھی ہماری ہے. اچھا عیدگاہ بھی ہے. جی. کتنے لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے عید پہ؟ یہاں پہ تو یہ مسجد فل ہوتی ہے ہماری. اچھا. 700-800 سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں. اور اس اچھا. کے علاوہ جو اعتکاف کے اندر بیٹھتے ہیں ہاں ہر ہاں. سال وہ تقریباً 500 سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں. 500 سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں اعتکاف میں. بھائی دیکھیں مدرسہ بھی ہے اور یہاں پہ بڑی زبردست مسجد بنی ہے خوبصورت سی, اور یہ جو ہے نا اس کے ساتھ ہی مزار موجود ہے. اچھا جی, ابھی ایک بہت میرے دماغ میں بھی بات تھی اور آپ لوگوں کے دماغ میں بھی ہوگی کہ کیا ان کا کلمہ الگ ہوتا ہے. تو اب میں مسجد میں پہنچ چکا ہوں, تو مسجد کے انٹرنس پہ ہی کلمہ لکھا ہے, وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. پہلے میں آپ کو نام دکھاتا ہوں. انجمن سرفروز شان اسلام کے جو اس میں چلنے والی مسجد ہے, مرکزی جامع مسجد غوثیہ. اور یہ دیکھیں مسجد کا انٹرنس ہے اور یہاں پہ پورا کلمہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد ہے, کلمے کا پورا کلمہ لکھا ہے ادھر, کوئی الگ کلمہ نہیں دیکھا میں نے. اور اس کلمے کے حوالے سے میں پوچھ بھی لیتا ہوں بھائی سے. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ کیا کلمہ وغیرہ تو الگ نہیں ہے؟ کلمہ تو میں نے دیکھا ہے کہ دیکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ ظاہر ایمان میں ہمارا ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آخری نبی ہمارے تھے وہ. بالکل ان کے علاوہ کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کافر و زندیق ہے ہماری نظر. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے جی. تو دیکھیں یہ مسجد بھی بنی ہے اور یہاں پہ 5 وقت کی نماز پڑھائی جاتی ہے. بالکل. میرے ساتھ حماد ریاض صاحب موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. پیر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آخر ایسی کون سی چیزیں ہیں جو معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں, کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے, یہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم پیر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں پیر صاحب, خیریت سے ہیں؟ شکر مالک اللہ کا. اچھا سب سے پہلے مجھے اپنا آپ پورا نام اپنا تعارف بتائیے گا, اس کے بعد پھر ہم آگے بات کرتے ہیں. جی میرا نام پیر حماد ریاض ہے اور میں حضرت سیدنا ریاض مطغور شاہی کا 3 نمبر پہ صاحبزادہ ہوں, اور اس وقت جو درگاہ گور شاہی ہے ان کا میں سجادہ نشین بھی ہوں. اچھا یہ بتائیے گا پیر صاحب کہ ہم نے بہت ساری ایسی باتیں سنی ہیں جو کہ جن سے لوگ وہ نہیں رکھتے, عقیدت نہیں رکھتے یا ان باتوں کو مانتے نہیں ہیں. ان میں سے میں آپ سے شروعات کرتا ہوں. جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ جو ریاض احمد گور شاہی صاحب تھے انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اس طرح سے انہوں نے بتایا تھا کہ میں نبی ہوں, اور اس طرح سے پریٹینڈ کرتے تھے کہ جسے وہ نبوت کا دعویٰ کرتے تھے. تو کیا یہ بات سچ ہے یا غلط ہے؟ پہلے تو اس بات کو میں سے شروع کروں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. میرے والد صاحب نے اپنی پوری زندگی میں نہ کبھی ریٹن میں, نہ کسی خطاب میں اور نہ ہی دل میں نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. آقا عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. میرے والد صاحب کا باضابطہ فرمان ہے اور یہ بیان ہے جو اخباروں کی زینت بھی لگا کہ جو بھی شخص حضور پاک کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ ہمارے نزدیک کافر و زندیق ہے. تو لہذا یہ الزام تو بے بنیاد رہا کہ بھی انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. تو یہ جو خاص ایک مسلک تھا, اس مسلک کی جانب سے یہ میرے والد صاحب کی جو ہے وہ ذات کو نشانہ بنایا جاتا رہا, جس طرح سے دیگر اولیاء کرام کو نشانہ بناتے رہے ہیں مخالفین یا جو اس مسلک کو نہیں سمجھتے. ہم چونکہ الحمدللہ قادری سلسلے سے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہمارا سلسلہ ہے, اور ہمارا جو فیض کا سلسلہ وہ سلطان اکبر رحمۃ اللہ علیہ جھنگ والے سے ہے. تو ہم چونکہ صوفی لوگ ہیں, درگاہ سے وابستہ ہیں, تو جو لوگ درگاہوں کے مخالف ہیں, صوفیزم کے مخالف ہیں, انہی کی طرف سے یہ الزامات آتے رہے. لیکن الحمدللہ جب یہ الزامات آتے رہے اس وقت بھی ہم نے کاؤنٹر طور پہ الزامات کو تردید بھی دی اور ان کی مذمت بھی کی. چلیں یہ بات تو ابھی کلیئر کر دی آپ نے کہ ایسا کچھ نہیں تھا. اچھا ایک کتاب جو تھی بہت مشہور ان کی ایک آئی تھی دین الہی, اس پہ پابندی لگی تھی اس کتاب کے اوپر, دین الہی جو کتاب تھی. ہاں اس کی کیا وجہ تھی؟ میں اس کی بتاتا ہوں کہ دین الہی کتاب جو ہے میرے والد صاحب نے سن 2000 میں جو ہے وہ پبلش کی تھی, اور وہ پبلش ہوئی تھی آل فیتھ اسپرچل موومنٹ آئرلینڈ کی طرف سے. وہ کتاب تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے تھی, جو خاص طور پہ جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے تھی, تاکہ وہ غیر مسلم میں ہمارا اسلام کا کردار دیکھتے ہوئے دین اسلام میں شامل ہو جائیں, اور فقط اللہ کے ذکر سے. اس کے اندر کوئی خاص
ٹارگٹ نہیں تھا کسی مذہب کو، اس کے اندر صرف اللہ کے ذکر کو ٹارگٹ تھا کہ اللہ کے ذکر کے ذریعے لوگ دین اسلام میں داخل ہوں اور اللہ کی محبت میں شامل ہو جائیں. لیکن اس کتاب کے اوپر جو وہی ایک ہے کہ ایک مسلک کی طرف سے اس کتاب کو کنٹروورشل بنایا گیا، اس پہ انہوں نے ایف آئی آر بھی کٹوائی. ایف آئی آر کے بعد وہ کیس چلا. کیس چلنے کے بعد الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ کیس ہم جیت گئے اور وہ تمام تر الزامات بے بنیاد ثابت ہوئے تفتیش کے بعد. تو جو بھی بین کا سلسلہ تھا حکومت پنجاب نے جو لگایا تھا وہ اس ایف آئی آر کی بنیاد پہ لگایا تھا. 2003 میں وہ ایف آئی آر بھی ختم ہوئی اور وہ کیس بھی ختم ہو گیا تھا. الحمدللہ کس قسم کا کوئی بین. اچھا، اب وہ کتاب پہ بین نہیں ہے؟ نہیں. اچھا، ایک چیز، دو چیزیں میں آپ سے ایک ساتھ پوچھ لیتا ہوں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ریاض احمد گوہر شاہی صاحب تھے انہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور چاند پہ تصویر کا بھی ذکر کیا کہ میری تصویر جو ہے، جو شبی جو ہے وہ چاند پہ ظاہر ہوئی تھی. تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا. میں پھر اسی کی دوبارہ تردید کروں گا کہ میرے والد صاحب نے کبھی بھی امام مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. البتہ آپ نے امام مہدی کی نشانیاں ضرور بیان فرمائی ہیں کہ جس طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر مہر نبوت تھی، اسی طرح سے حضرت امام مہدی کی پشت مبارک کے اوپر کلمہ طیبہ کے ساتھ مہر مہدیت ہوگی. اور جس شخص کے بھی پشت پر یہ مہدیت کی مہر ہوگی وہی اللہ کی طرف سے امام مہدی ہوگا. ایک تو یہ کہ کبھی بھی امام مہدی خود ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، نہ یہ کہا کہ میں امام مہدی ہوں یا میری طرف منسوب کرو. آپ نے نشانیاں بیان کی، جیسے ڈاکٹر اسحاق قادری مرحوم نشانی بیان کرتے رہے امام مہدی کی کہ ان کے آنے کی یہ نشانیاں ہوں گی، ان کو پہچاننے کے لیے کیا کسوٹی ہے. تو میرے والد صاحب نے یہ فرمایا کہ امام مہدی کے پہچاننے کی کسوٹی ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا نور ہوگا وہی امام مہدی کو پہچانے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ منجانب اللہ ہوں گے. ایک تو تیسری بات یہ جو آپ نے چاند کی مجھے میرے والد صاحب کی تصویر، جو کہ میرے مرشد بھی ہیں، روحانی مرشد بھی ہیں، مجھے میرے والد صاحب کی تصویر چاند میں نظر آتی ہے، جس کا میں اپنی طرف سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ ایک شبیہ ہے، تصویر ہے جو شبیہ کے طور پر مجھے چاند پر نظر آتی ہے. چاند پہ تصویر نظر آنے کا مقصد دعویٰ ہے مہدیت نہیں ہے. چاند پہ تصویر نظر آنے کا مطلب نعوذ باللہ دعویٰ نبوت نہیں ہے. چاند پہ تصویر نظر آنے کا مطلب کوئی الگ سے فرقہ یا مذہب نہیں ہے، بلکہ جس طرح سے اللہ نے دیگر اولیاء کرام کو کرامات عطا فرمائی ہیں. حضور غوث پاک نے 14 سال پرانا بیڑا ترایا تھا، قلندر پاک نے قلعہ الٹا کیا تھا، شاہ شمس تبریز صبا نیزے پہ سورج کو لے کر آ گئے تھے. یہ تمام کرشمہ اللہ نے اپنے ولیوں کا عطا اس لیے فرمائے تھے تاکہ اس دور کے حساب سے لوگ جس طرح سے ولی کو ماننا یا سمجھنا یا ان کو حق کی دل سمجھتے تھے، اسی دور میں اسی قسم کی ان کے ساتھ کرامات ہوئیں. اسی طرح سے آج جو میڈیا کا دور ہے، اس دور میں اگر کہا جائے کہ بھئی اب اللہ کے ولی کی کیا کرامت ہوگی، تو اللہ نے سمپلی طور پہ اپنے ایک پیارے مرد کلندر کی تصویر جو ہے وہ چاند میں ظاہر کر دی. ہمارا عقیدہ ہے کہ انہوں نے ان کی تصویر چاند میں ظاہر کر دی کہ بھئی اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی کہ یہ جو شخص تمہیں اللہ کی محبت کی طرف بلا رہا ہے، رسول خدا کی محبت کی طرف بلا رہا ہے، تمہیں پنجتن پاک کی محبت کی طرف بلا رہا ہے، اس کی شبیہ ہم نے چاند میں ظاہر کر دی ہے. جس کو اس سے محبت ہوگی اس کو نظر آئے گی چاند میں. ورنہ پچھلے کئی سو سالوں سے ہم سنتے ہیں کہ چاند پہ وہ ایک بڑھیا ہے جو چرخہ چلا رہی ہے. 2007 8 9 10 کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہیں ان کے لوگوں کو چاند پر بے نظیر صاحبہ مرحوم کی تصویر نظر آئی تھی، کسی کو پیر صاحب پگارا کی تصویر نظر آتی ہے، امریکن کو جو ہے وہ ان کی پاپ جو ہیں ان کی تصویر نظر آتی ہے. تو چاند پہ نظر کسی کی بھی تصویر آ سکتی ہے. تو ہم تو ہر کسی کی تصویر کے قائل ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ چاند پہ تصویر نظر آنے کا مقصد حق پہ ہونے کی دلیل ہے، کسی قسم کا دعویٰ نہیں ہے. صحیح دعویٰ نہیں ہے مطلب. اچھا، دوسری چیز یہ بتائیے کہ جو ان کے پیروکار ہیں ریاض احمد گوہر شاہی صاحب کے، آپ ان کے بیٹے ہیں، تو آپ بحیثیت، میں بیٹے کی بات نہیں کر رہا، بحیثیت پیروکار بات کر رہا ہوں، ان کو کیا درجہ دیتے ہیں گوہر شاہی صاحب کو؟ دیکھیں جی، جو ایک تو درجہ اگر آپ پیروکار سے یا مرید سے اس کے مرشد کا پہنچیں گے تو وہ تو عرفی اعلیٰ سے اعلیٰ تک جاتا رہتا ہے، کیونکہ مرشد کو مرید لمٹ میں نہیں رکھ سکتا عقیدے کے حساب سے. ہر کوئی اپنے مرشد کو مرید اعلی عرفہ اعلیٰ جانتا ہے، لیکن اصل حقیقت یہ ہوتی ہے کہ مرشد اپنے بارے میں کیا فرمایا ہے.
تو جب میرے والد صاحب سے سوال کیا گیا کہ بھائی آپ خود کو کس درجے پہ دیکھتے ہیں، یہ سوال کیا تھا پاکستان پوسٹ امریکہ نے، تو اس انٹرویو کے دوران تو میرے والد صاحب نے سنا کہ ہم خود کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، وہ بزرگ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کو اللہ کے نزدیک کر دے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ہم اللہ کا، میں اپنے والد صاحب کو اللہ کا وہ فقیر جانتا ہوں جو مرد کامل ہے، جو ولی کامل ہے، جس کی نگاہ سے خالی دل اللہ کے ذکر سے راغب ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اللہ کے ولی بہت سارے دنیا میں آئے اور جن کو ہم جانتے بھی ہیں، 7 شریف میں بھی ہیں، ملتان میں ہیں، تو اس طرح بہت سارے جگہوں پہ ہمیں مزارات ہیں، پاکستان کے اندر ہیں، انڈیا میں بھی ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ ان کے کرامات بھی تھیں، کچھ بہت ساری کرامات مشہور ہیں، تو کیا گوھر شاہی صاحب کے بارے میں بھی کوئی ایسی باتیں ہیں جو کوئی ان کی کرامات، اگر آپ ولیوں کی جیسے کرامات ہوتی ہیں تو ایسی کوئی کرامات میں ہے کوئی قابل ذکر باتیں؟ بالکل، یہ سوال میرے والد صاحب سے واشنگٹن پوسٹ نے کیا تھا کہ بھئی آپ کی کرامت کیا ہے، اور دیگر جو پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جو کانفرنسز ہوتی تھیں یا محفل ہوتی تھیں بڑی، تو اس میں سوال کیا کہ بھئی آپ کی کرامت کیا ہے، تو میرے والد صاحب کا یہ باضابطہ طور پہ ایک بیان تھا کہ ہماری کرامت یہ ہے کہ تیرے خالی دل کی دھڑکنوں کو اللہ میں لگا دیں گے، کہ یہ تیرا دل اس ٹائم خالی ٹک ٹک کر رہا ہے، یہ اللہ کا ذکر کرنے لگ جائے گا، یہ ہماری کرامت ہے۔ تو میرے والد صاحب ایک اللہ کا بزرگ تھا، ایک صوفی تھا، جس کا کام آپ کو دینی معاملات میں چلانا نہیں تھا، کہ دینی معاملات میں چلانا کہ ہمارا اسلام مکمل ہو چکا ہے، ہمارا اسلام مکمل باضابطہ اخلاق حیات ہے، ہم نے دین اپنے تمام تر معاملات اس سے دیکھنے، لیکن جہاں پر کمزوری ہے اس کمزوری کو اللہ کا ولی آ کے پوری کرتا ہے۔ اور وہ کمزوری کیا ہوتی ہے کہ جس طرح سے کہا گیا کہ ہم ایمان لے آئے، تو اللہ نے فرمایا رسول خدا کو کہ ان سے کہہ دیجئے کہ صرف کلمہ گو ہوئے ہیں، مومن تب بنیں گے کہ جب ان کا دل کلمہ پڑے گا۔ تو وہ جو ایک چھوٹی سی کسر ہے، وہ جو اللہ نے ایک کسوٹی چھوڑ دی ہے، اس کسوٹی کو پوری کرنے کے اللہ کے ولی آتے ہیں، اور انہی یہ بیشتر اللہ کے ولیوں میں سے ایک اللہ کے ولی حضرت سیدنا ریاض گوھر شاہی تھے، جو آپ کے دل کی خالی دھڑکنوں کو اللہ کے ذکر میں داخل کرتے تھے۔ یہی سلسلہ شیخ عبدالقادر جیلانی کا تھا، یہی سلسلہ سلطان اقباؤ کا تھا، یہی سلسلہ قلندر پاک کا تھا، یہی سلسلہ داتا سنگھ سرکار کا ہے، یہی سلسلہ بابا بلے شاہ کا ہے۔ اچھا، ابھی جو انجمن سرفرشان اسلام کا انہوں نے آغاز کیا تھا، اس کی بنیاد رکھی تھی، تو ابھی وہ جو انجمن ہے وہ کام کر رہی ہے؟ ہاں جی بالکل۔ کتنے ملک کے اندر کتنے شہروں میں، کہاں تک پھیلی ہوئی ہے؟ ہاں، انجمن اسلام 82-83 میں رجسٹرڈ ہوئی تھی، اور الحمدللہ 2026 چل رہا ہے، یہ ابھی تک اپنا مقام مکمل، اور ہمارا کسی بھی مخصوص فرقے سے تعلق نہیں ہے، نہ ہی کسی مخصوص فرقے کو ہم پروموٹ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں سنی ہو، شیعہ ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، یا کسی مسلک سے نہ بھی ہو، گھر سے نکلتا ہو، کام پہ جاتا ہو، واپس آتا ہو، ہمارا یہ پیغام ہے کہ جب تم اپنی نماز عبادتوں سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ اگر تم کسی سلسلے سے وابستہ ہو تو اپنے سلاسل کی عبادات کرنے کے بعد اللہ کا ذکر کرو، اگر کسی سے وابستہ نہیں ہو تو کم سے کم اللہ کا ذکر ضرور کرو۔ نماز پڑھتے ہو تو اچھی بات، یہ فرض ہے، یہ ہمیں کرنی ہے۔ اگر کسی وجہ سے نماز نہیں پڑھ پائے، قضا ہو گئی، تو کم سے کم اس ٹائم پہ اللہ کا ذکر ضرور کرو، تاکہ اللہ کا ذکر تمہاری نماز کا کفارہ ادا کرے۔ اور جب تمہارے دل میں اللہ کا ذکر بڑھ جائے گا تو خود بخود وہ تمہیں اپنے تمام در فرائض انجام کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے گا۔ تو ہمارے جو انجمن اسلام، ہمارا یہی پیغام ہے کہ آپ کسی بھی فرقے مذہب سے ہوں، آپ اللہ کا ذکر کریں، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے بعد یہ پورے پاکستان میں الحمدللہ پاکستان کے تقریباً 100 سے 120 کے قریب شہر ہیں جہاں پہ ہمارے آستانے موجود ہیں، جہاں پہ ہر نماز کے بعد اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور خاص طور پہ درود شریف کے جو محفل ہوتی ہے ہماری، وہ ہر مغرب کی نماز کے بعد ہوتی ہے، جس میں ہم روز کسی نہ کسی بزرگ کے نام پہ نیاز لگاتے ہیں، اور اس کو نیاز لگانے کے بعد خود بھی اپنے گناہ معاف کروانے کی کوشش کرتے ہیں دعاؤں کے ذریعے، اور وہ نیاز ان کی بارگاہ میں بھی پیش کرتے ہیں حضور پاک کے طفیل۔ اچھا، آپ کیونکہ ان کے صاحبزادے تھے، بہت قریب ہوں گے آپ ان سے،
تو یہ بات آپ نے ان کے منہ سے سنی کہ انہوں نے کبھی نبوت کا نہ دعویٰ کیا نہ امام مہدی ہونے کا انہوں نے کبھی دعویٰ کیا. دوسری چیز یہ کہ وہ اس بات پہ یقین اور ایمان رکھتے تھے کہ حضرت مہدی کا ظہور ہونا ہے, وہ خود اس بات پہ رکھتے تھے. بالکل ایسے ہی. بالکل میرے ویڈیو بنانے کا جو مقصد بالکل بھی پروموشن نہیں ہے کسی قسم کی, نہ میں کسی کی کبھی طرفداری کرتا ہوں. میں صرف جو ذہن میں سوالات ہوتے ہیں, آج میرے ذہن سے بہت ساری چیزیں جو مس کنسیپشنس تھے وہ ختم ہوئے. اور کیونکہ مجھے بھی بہت ساری باتیں اسی طرح جب میں لٹریچر دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ تو مجھے اسی طرح کا لٹریچر دیکھنے کو آتا ہے کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا یا انہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. اور اس کے علاوہ جو ان کی دین الہی جو کتاب تھی وہ جیسا کہ ابھی پیر صاحب نے بتایا کہ وہ ختم, اس پہ بین جو تھا انہوں نے کیس لڑا اور وہ باقاعدہ جو ہے ختم ہو گیا کیس. اچھا پیر صاحب آخر میں کوئی ایسا میسیج, کوئی پیغام دینا چاہیں گے جو دیکھنے والوں کو, یا کوئی ایسی جو میں شاید نہیں پوچھ سکا, میرے ذہن میں نہیں سوال آیا, ایسا کوئی مسکنسیپشن اگر میرے دماغ میں جو سوال نہیں کر سکا آپ بتانا چاہیں گے کوئی بات؟ دیکھیں جی کہ بالکل ایک واضح پیغام ہے کہ ہم درود و سلام والے ہیں, بارود والے نہیں ہیں. ہم میلادی ہیں, جہادی نہیں ہیں. ہم صوفیہ کے طریقہ کار پر عمل کرنے والے ہیں. ہم طالبان کی طرح ظالمان نہیں ہیں. تو ہمارے واضح پیغام ہیں. دوسرا, آپ کسی بھی مذہب سے ہوں, فرقے سے ہوں, کسی مذہب سے نہ بھی ہوں, کسی فرقے سے نہ بھی ہوں, اپنے رب کی پہچان کریں. اپنے رب کی پہچان اللہ کے ذکر سے ہونی ہے, اس کے نور سے ہونی ہے. تو ہمارا یہ واضح پیغام ہے کہ آپ کچھ بھی ہوں اللہ کا ذکر کریں, اس کی یاد کریں. اور کسی بھی جماعت کے ہوں, جماعت کی وابستگیاں آپ کا حق ہے, لیکن کوشش کریں اس جماعت کا حصہ نہ بنیں کہ جو پاکستان کے خلاف ہو. کیوں کہ ہمیں اس وقت پاکستان کو سہارا دینے کی ضرورت ہے, اس ملک کو سہارا دینے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی فوج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, اور وہ اسی صورت میں کھڑا ہوا جا سکے گا کیونکہ پاکستان بنائے کلمے پر, اور کلمے کا نور ہی پاکستان کو سپورٹ کرے گا. اگر آپ کے دل میں اللہ کا نور نہیں ہوگا تو آپ پاکستان کے خیر خواہ نہیں رہ سکیں گے. تو لہذا جو لوگ اللہ کے ذکر سے جڑ گئے ہیں وہ آٹومیٹک پاکستان سے جڑتے چلے جائیں گے. تو ہمارا پیغام یہی ہے بس. اچھا پیر صاحب, ایک میں نے یہ بھی کہیں پڑھا کہ ایک الزام لگا کہ جو ریاض احمد گوہر شاہی صاحب تھے ان کو فنڈنگ ہوئی باہر کے ملکوں سے اور اس طرح کا کچھ کرنے کا کہا گیا, یا مطلب ظاہر ہے ابھی آپ نے جو باتیں بتائیں وہ تو کلیئر ہو گئی ہیں, تو ایسی کوئی بات تھی کیا؟ نہیں, دیکھیں میرے والد صاحب کو الحمدللہ میرے والد صاحب اور میرے والد صاحب کی واحد جماعت انجمن صفین اسلام کہیں سے بھی کوئی ایسا ثبوت, کہیں سے بھی کوئی ایسا لیٹر, کہیں سے بھی کوئی ایسا وزارت داخلہ کی طرف سے کوئی لیٹر, کہیں سے بھی کوئی ایسی انٹیلیجنس رپورٹ نہیں ہے کہ گوہر شاہی صاحب نے اور گوہر شاہی کی جماعت نے کبھی ایز اے ٹراؤٹ ہو کر کام کیا ہو. الحمدللہ گوہر شاہی صاحب بھی بااختیار تھے اور گوہر شاہی کی جماعت بھی آج انجمن اسلام بااختیار ہے. نہ یہ ایران سے پیسے لیتی ہے, نہ یہ افغانستان سے پیسے لیتی ہے, نہ یہ سعودی اور قطر سے پیسے لیتی ہے, نہ یہ دعا سے پیسے لیتی ہے. الحمدللہ جو انجمن اسلام کے کارکنان ہیں اور ہم لوگ ہیں, ہماری اپنی زمینیں ہیں, ہمارے اپنے کاروبار ہیں جس سے ہم اپنی تنظیم کو سپورٹ کرتے ہیں, درگاہ کو سپورٹ کرتے ہیں. اچھا, اپنی مدد آپ کے تحت ہی چلا رہے سارا کچھ تقریباً. اور جو مریدین ہیں, مریدین جو لوکل لیول پہ جو ہے وہ کرتے ہیں, جو بیرون ملک بھی ہیں تو وہ بھی آ کے ہمیں یہاں پہ امداد کرتے ہیں ہمارے. اچھا, تو اس طریقے سے ایسے بہت ساری جگہوں پہ, بہت ساری درگاہوں پہ اسی طرح چلتا ہے سسٹم. پیر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, قیمتی وقت آپ نے دیا. یہ ہم نے تمام لوگوں کی آسانی کے لیے یہ ایک باضابطہ لیٹر بھی بنا دیے ہیں. اچھا, اس میں میرے والد صاحب کا تعارف بھی ہے. جن علماء کرام جو ہمارے مسلک کے علماء کرام ہیں, اہل سنت کے اور اہل تشیع جو بھی ہیں, انہوں نے جو میرے والد صاحب کے حق میں فتوے دیے یہ بھی اس کے اندر موجود ہیں. میرے والد صاحب کی کتابیں بھی ہیں, کتابوں پہ جن کو اعتراضات تھے ان علماء کے سائن بھی ہیں. جو دین الہی جو آپ نے بھی کہا کہ اس پہ جو ایف آئی آر کٹی تھی وہ, اور جو ایف آئی آر ختم خارج ہو گئی تھی وہ بھی اس کے اندر موجود ہے. ضلع دادو میں میرے والد صاحب کے خلاف جو کچھ درخواستیں آئیں اس کی تفتیش کے بعد وہ سارا کچھ ہے. پھر جو میرے والد صاحب پہ مقدمات بنائے اس کی تفصیل ہے. ہماری انجمن کا تعارف ہے, چاند کے حوالے سے ہے. اور اصل میں جو یونس ملعون ہے جو میرے والد صاحب کا نام استعمال کرتا ہے, یونس الغور کے نام سے, اصل مسائل اس کی وجہ سے, اس سے ہماری لا تعلقی بھی ہے اس کے اندر. اچھا, یہ یونس جی کی جو بات کریں یہ کون ہے؟ یہ یونس ملعون جسے آپ یہ سمجھیں کہ جسے آدھے مرید نہیں ہوتے,
جو لالچ کے لیے لگتے ہیں اور اپنا فائدہ حاصل کر کے نکل جاتے ہیں. یہ اس قسم کے لوگ تھے لالچی، جس میں ان کا سرگنا یونس مالون تھا. یہ لندن کا رہائشی، اس ٹائم بھی لندن میں رہتا ہے اور اسائلم کے اوپر ہے. یہ میرے والد صاحب کا نام استعمال کرتا ہے، تصویر استعمال کرتا ہے وہاں بیٹھ کے. تو لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید یہ گورچہ کا بیٹا ہوگا یا کوئی جانشین ہے یا گدین ہے. حالانکہ ہمارا اس ملون، بلکہ میں اور لفظ اس کا گہرا کہ اس حرامی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سوشل میڈیا پہ تو نہیں ویڈیو وغیرہ بناتے؟ وہ یہ وہی ہے جو فرینچ داڑھی والا جی. اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اس پر ہم نے ایف آئی آر بھی کٹوائی ہوئی ہیں، اس کے اوپر ہم نے درخواستیں بھی دی ہوئی ہیں، ایف آئی اے کے اندر بھی اس کے خلاف گئے ہوئے ہیں. اور اس کے یوٹیوب چینل جو ہے، جو اس کے ویب سائٹ چینل تھے، وہ پاکستان میں ہم نے بین کروا دیے. یوٹیوب چینل کے لیے ہم نے گئے ایف آئی اے کے اندر، انہوں نے کہا جی یوٹیوب پہ ہم نہیں بند کر سکتے، پتہ نہیں کیا ان کی پراکسی ہے. تو بہرحال ہم اس کے خلاف مکمل طور پہ اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ اس قسم سے اس کے خلاف اقدامات نہیں کر پا رہی اور ہمیں جو ہے نا ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اور یہ ہمیں آئی سی آئی کی طرف سے یہ والی شیلڈ بھی ملی. اچھا بلا. اچھا، یہ آرمی کی طرف سے ملا آپ کو؟ یہ کس خدمات میں ملا تھا آپ کو؟ بس پاکستان کی خدمت. پاکستانی خدمات میں. اچھا. تو بھائی دیکھیں، یہ بتا رہے ہیں کہ یہ آرمی کی طرف سے شیلڈ ملی تھی. یہ یہاں پہ موجود ہے. قمر باجوہ صاحب جب جس دور میں تھے، اور یہ بھی یہ چیل جو ملی ہے یہ بھی. اچھا، زبردست. یہ پڑھائی پر لفظ بڑے اہمیت کے عامل ہیں. یہ اس سے میں کسی کو لفظ نہیں ملے. یہ دیکھ سکتے ہیں جی، یہ جو ان کو شیلڈ ملی تھی، میں وہ بھی آپ کو دکھا رہا ہوں اسی لیے تاکہ ابھی میں آیا ہوں تو یہ سب، یہ جنرل قمر باجوہ صاحب کے سائن بھی اس پہ ہوئے ہیں. اچھا، یہ پتھر کعبہ شریف کا ہے. تو ہم نے اس سے پوچھا اس کے کعبے کا پتھر ہے، یہ تو ویسے ہی اپنی جگہ ایک افادیت رکھتا ہے اور معتبر ہے، اور کیا نشانی ہے اس کی اور کوئی؟ کہتے ہیں اس کا کعبے کے اس پتھر کی ایک کرامت یہ بھی ہے کہ جب اس کو اس کی تبرک کی نیت سے رکھا جائے نا تو اس میں حضور پاک کا نام ظاہر ہو جاتا ہے. اچھا. پہلے ہمیں اس کی بات پہ یقین نہیں آیا. پھر جب میں نے مہر نبوت لگائی تو جب مہر نبوت میں حضور پاک کا نام ہے میم ہے میم دال، وہی اس کے اندر موجود ہے، میم ہے میم دال. ہاں، نظر آ رہا ہے. یہ خود بخود ظاہر ہوا ہے؟ یہ انہوں نے کہا کہ جب آپ تبرک کی نیت سے لیتے ہیں نا تو ظاہر ہوتا ہے. اچھا، بہت خوبصورت ماشاء اللہ. تو جب میری دعوت کی تھی سائیں صدر الدین راشدی نے ادھر پیر صاحب پگارا کے جو چھوٹے بھائی ہیں انہوں نے، تو خیر شاہ گوٹ، عادل شاہ گوٹ میں وہاں گیا تو انہوں نے مجھے اپنی لائبریری گھمائی نا جو پیر صاحب والوں کی ہے. تو وہاں پہ بھی یہی پتھر لگا ہوا تھا لیکن چھوٹے سائز کا. اچھا. تو میں نے ان سے تصدیق کی کہ صحیح یہ پتھر کہاں سے. انہوں نے سیم مجھے بتایا کہ 12 میں کنسٹنٹن تھی اور مقام عتیم سے صفا مروہ کے لیے. تو اس دوران تو میں کہا صحیح اس میں کرامت کیا کہتی ہے؟ اس میں حضور پاک کا نام ہے. سیم پتھر، سیم کلر، سائز میں چھوٹا، لیکن حضور پاک کا نام میم ہے میم دال اسی طرح سے لکھا ہوا تھا جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے. اچھا. تو میرے پاس کعبے کی وہ سطر بھی ہے جو مولا علی کے نام سے نسبت سے منسوب ہے دیوار. اچھا. وہاں کے اندر کی سطر، یہ اندر کی ہے؟ یہ اندر کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات. اور مزے کی بات اس کی ابھی تک خوشبو ختم نہیں ہوئی. اس کو میرے پاس 2-3 سال ہو گئے. اچھا. تو یہ آپ نے سنی جو گفتگو میں نے کی، جو باتیں تھیں میرے دماغ میں، جو میں نے لٹریچر یا سوشل میڈیا پہ میں نے پڑھا، اور شروع سے میں بچپن سے یہ باتیں سنتا آ رہا ہوں اور اس طرح کی باتیں ہوتی رہی ہیں. لیکن حقیقت تو ظاہر ہے جب ہم ملتے ہیں تبھی پتہ چلتی ہے. تو امید ہے آج بہت ساری باتیں آپ کو پتہ چلی ہوں گی، مجھے بھی پہلی بار پتہ چلی ہیں. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کریں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک کی اجازت دیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.